آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ ہائی اسکول کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا اور ایک قابل ذکر بات میرے خیال میں یہ تھی کہ میرا کالج کا پہلا دن 11 ستمبر 2001 تھا۔ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں ہے۔ پھر چند سال بعد ہالینڈ میں ایک شخص تھیو وان گوگ تھا، وہ ایک مشہور فلم ساز تھا اور اسے سڑک پر مار دیا گیا، اسے گولی ماری گئی تھی اور انہوں نے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیٹ میں ایک چاقو گھونپا تھا جس پر ایان ہرشی علی نامی ایک اور لڑکی کے لیے ایک لیٹر تھا جس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے۔ لہٰذا اس سے میرے اسلام مخالف احساسات میں اس طرح اضافہ ہوا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو اس برائی یا نقصان سے بچانا چاہیے۔ آپ نے اسلام کی وجہ سے سیاست شروع کی؟ ہاں، اور اس کا تعلق اسلام سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عیسائیت سے متعلق سوالات، شک و شبہات دوبارہ ابھرے اور ظاہر ہے یہ سچائی سے متعلق تھے کیونکہ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا اور میرے عیسائیت کے سوالات کو بالآخر اسلامی انداز میں جواب ملا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی کتاب ہے، لیکن یہ سیاسی اتنی نہیں تھی، یہ ایک مذہبی کتاب تھی کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے اور میں نے اسے ایک عیسائی نقطہ نظر سے لکھا تھا۔ لہٰذا آغاز میں نے عیسائیت میں خدا کے تصور اور اسلامی تصور کے درمیان موازنہ شروع کیا، لیکن چونکہ مجھے ٹرینٹی کے بارے میں یہ شکوک تھے اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا، ہاں یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے بائبل دوبارہ پڑھی تاکہ اپنا ایمان تازہ کروں کہ اسلام میں توحید کا تصور عیسائی تصور کیوں نہیں ہے۔ لیکن جب میں پرانا عہد نامہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں پیغمبر نے کہا تھا ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نئے عہد نامے میں صرف یسوع مسیح کے الفاظ دیکھوں گا، اور پھر مجھے نئے عہد نامے میں یہ کہانی ملی۔ ایک شخص مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے، میں جنت کیسے پا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا دو چیزیں ہیں، اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو۔ تو میں نے سوچا اچھا یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہے ہیں، اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ خدا کا یہ مکمل مسلمان تصور زیادہ معقول لگتا ہے اور یہ وہی تصور ہے جو مجھے پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا تھا، اور میں نے جانا کہ عیسائیت بطور مذہب کچھ اور سکھاتی ہے لیکن یہ خدا کا وہ تصور نہیں ہے جو مجھے بائبل میں ملا۔ چنانچہ کئی ہفتوں کے مطالعے، ہر قسم کی کتابیں پڑھنے، پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ٹھیک ہے، شاید خدا کی یکتائی ہی وہ چیز ہے جو حق ہے، تو اس طرح اس کا آغاز ہوا۔